عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کا تعلق ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر کسی تعلق میں ذہنی تناؤ ختم نہ ہو تو ایسا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی گر جائے تو جھک کر اٹھا لینا چاہیے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بیوقوف لوگ ناراض نہ ہوں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے۔ پتھروں کے جڑنے سے گھر بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو، جلد ہی اللہ تمہارے حالات بہتر کر دے گا۔ اگر آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لکھ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ انسانوں کو اگر پہچاننا ہو تو ان کو چہروں سے نہیں بلکہ دلوں سے پہچانو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے کام کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اپنے کام کو آلودہ کرتے ہیں تو آپ کو سب کو سلام کرنا ہوگا۔ کسی کے اکتائے ہوئے لہجے، تھکے ہوئے لفظ اور بے مروت رویے آخر آپ کو بھی تلخ کر ہی دیتے ہیں۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ معافی مانگنے میں پہل کرنا بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ معاشرے کا بدترین المیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی اذیت دے کر مصنوعی معافی مانگتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامی کی کڑوی گولی نہیں چکھی، اس کو کامیابی کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ وقت، محبت اور تعلق خریدا نہیں جا سکتا،
लेकिन इनके खो जाने के बाद इनकी कदर व कीमत का एहसास जरूर होता है। सबसे बदसूरत काम जो आप कर सकते हैं वो किसी के माजी को सामने लाना है जबकि वो बदल गया हो। अगर ज़हनी सुकून चाहते हो तो कभी अपना मवाजना दूसरे के साथ मत करना। जिंदगी में सीखना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी की गलती से सीखें या अपनी गलती से। जब वास्ता और राब्ता सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाए तो दिल टूटा नहीं करते। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में अगर मोहब्बत करने का इत्तेफाक हो तो आजिज लोगों से करें। आजिज लोग तकलीफ नहीं देते, मोहब्बत के बदले इश्क करते हैं। जब एक मर्द पैसा कमाता है तो उसे लगता है कि उसे ज्यादा औरतें चाहिए, लेकिन जब औरत पैसा कमाती है तो उसे लगता है कि उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से बेहतर है कि बुरी बातों को भूल जाएं और सिर्फ अच्छी बातों को याद रखें। इंसान की अक्ल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करना चाहिए, ये हमारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। गरीब इंसान का कोई दोस्त नहीं होता, वो अकेले ही खुशफहमियों का शिकार रहता है। जदीद दौर के गुलाम जंजीरों में कैद नहीं हैं, बल्कि उनको मकरूज किया गया है। ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी चाहते हो तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। अपनी जुबान को ज्यादा बोलने से रोकना बड़ी नेकी की अलामत है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग ज्यादा खतरनाक और ज़हीन होते हैं। हर इंसान उस इंसान की बातें चुपचाप सुनता है जिसे खो देने का डर उसे सबसे ज्यादा रहता है। जो इबादतें इखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सकें वो मुशक्कत के सिवा कुछ भी नहीं। दिल का सुकून पाने के लिए दिलों को सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे, आपको भी सुकून नहीं मिल सकता। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। जिंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। अगर हालात पर आपकी मजबूत गिरफ्त है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज्यादा हो। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने हिसाब रब को देना है, लोगों को नहीं। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि जब तक कश्ती पानी में रहती है तो तैरती रहती है, और जब पानी कश्ती में आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है।
اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ نفس انسان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہی نفس پاک ہو سکتا ہے۔ نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں، لیکن محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، طعنہ زنی اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں، بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے برا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، آپ کبھی اس شخص کے برے سلوک کا جواب مت دیں، یعنی جو وہ برا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں۔ نمبر 3، آپ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک سائیکولوجیکل ٹرک کا استعمال کریں۔ اس شخص سے کوئی بھی چھوٹا سا فیور مانگیں۔ مثال کے طور پر آپ اس شخص سے ایک پین مانگ کر دیکھیں۔ اگر تو وہ شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا تو وہ صاف انکار کر دے گا، لیکن اگر وہ شخص آپ کو پین دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے دماغ میں آپ کے لیے سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں ہیں جتنا اس کو لگتا ہے، تبھی تو آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے مدد مانگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو مسائل کو ہر پہلو سے دیکھے اور نتائج پر غور کرے۔ کسی کی دل آزاری کرنا بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرو۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ پریشان نہ ہو، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھرنے سے پہلے ڈوبنا ہی پڑتا ہے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ جب کچھ کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ محبت اگر عیب دیکھتی
تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو وہ رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ مت ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کام کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کسی سے دلیل میں جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر نتیجہ دیکھیں۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ جن لوگوں کی سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بے خوف رہنے کے لیے با کردار ہونا پڑتا ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے، تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو
اور اللہ پر چھوڑ دو۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے انسان کے درد کو نہیں سمجھتا۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ معذور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہیں اور دنیا بھی خاک سے بنی ہے، لیکن گرد و غبار کے شعلے اب بھی اٹھ رہے ہیں۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بیوقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند ہوگا۔ غم سے فوراً نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ جب آپ غم میں مبتلا ہوں تو اپنے اندر ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خوشی ہو، تو وہی خوشی غم کو جلا دے گی۔ ہمارے ہاں مسجدوں سے زیادہ ہسپتال میں اللہ کو سچے دل سے یاد کیا جاتا ہے۔ آدمی اچھا تھا، یہ لفظ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب تک تمہارا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود بھی کسی نہ کسی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں۔ جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو، اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز دوسری صورت میں واپس مل جاتی ہے۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ جب کسی کو رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اکیلا رہنا پوری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ اگر جو چاہتے ہو وہ نہیں ملا تو ایک بار جو ملا ہے اسے چاہ کر دیکھو۔ یہ تباہ کن سوچ اپنے اندر سے نکال دو کہ میرے حالات نہیں بدل سکتے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا
کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں۔ جب اللہ کسی بندے کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اسے خواب میں یہ 3 چیزیں دکھاتا ہے۔ نمبر 1، قبر یا موت کا منظر۔ اللہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے، تاکہ انسان توبہ کی طرف مائل ہو۔ نمبر 2، روشنی یا قرآن کی آیات۔ ایسے خواب جو اللہ کی ہدایت، نور یا کسی روحانی پیغام کی نشاندہی کرتے ہیں، انسان کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنے اعمال کا حساب۔ بعض لوگ خواب میں اپنے گناہوں کا نتیجہ دیکھتے ہیں، جو ایک انتباہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل لیں اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ جو انسان آپ کی قدر نہ کرے اسے ان 3 طریقوں سے اپنی کمی محسوس کرائیں۔ نمبر 1، خاموشی اختیار کریں۔ جب آپ غیر ضروری توجہ دینا چھوڑ دیں گے تو اسے خود محسوس ہوگا کہ آپ کی موجودگی کتنی قیمتی تھی۔ نمبر 2، اپنی اہمیت بڑھائیں۔ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، خود پر کام کریں اور اپنی قدر خود کریں، تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ وہ کس چیز کو نظر انداز کر رہے تھے۔ نمبر 3، دور ہو جائیں۔ بعض اوقات دوری ہی وہ چیز ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ جب آپ موجود نہ ہوں گے تو انہیں آپ کی کمی شدت سے محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے خواب میں یہ 3 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، پانی میں ڈوبنا یا بہنا۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی بے سمتی کا شکار ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور جا رہے ہیں۔ نمبر 2، اندھیرا یا تنہائی۔ اگر خواب میں بار بار اندھیرا،
कब्र जैसी जगह या तन्हाई महसूस हो तो ये रूहानी कमजोरी और गुनाहों की निशानी हो सकती है। नंबर 3, सांप या खतरनाक जानवर। ये हसद, बुरे आमाल या गलत सोहबत की अलामत हो सकते हैं जो आपको अल्लाह की रहमत से दूर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे ख्वाब बार बार नजर आए तो अस्तगफार करें, नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह से माफी तलब करें। जब जमाना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लेना अजाब करीब है। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफजे की जरूरत होती है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे और झूठ बोलने पड़ेंगे। आपको नाकाम देखने के लिए ये 3 लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये सबसे खतरनाक हैं। नंबर 1, आपसे हसद करने वाले। नंबर 2, आपके वो दुश्मन जिनको आपने कभी जिंदगी में शिकस्त दी हो। नंबर 3, आपसे मुनाफकत रखने वाले। जिंदगी में 2 लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। तालीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जहालत को जान लेने का नाम है। लोग दीवारों की कान से तो डरते हैं मगर फरिश्तों के कलम से नहीं। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। तन्हाई कुछ लोगों को बर्बाद कर देती है और कुछ लोगों की कामयाबी का जरिया बन जाती है। अपनी जात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल पुरसकून होता है। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्यों नहीं करनी चाहिए। मुंह का सुनना छोड़ दो, आंखों का पढ़ना सीखो। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत अल्लाह पाक की जात देती है, लोग नहीं। कोई भी इंसान अपनी सोच से मुख्तलिफ कभी नहीं बनता। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ जाओ कि वो शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक राह होती है। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद हैं जो कि दुनिया के खेल में मगन हैं। इतना झूठ ना बोलो कि तुम्हारे सच से एतबार उठ जाए। अपना हक छोड़ना भी सदका है। खाली गुस्सा ज़िबा कर दिया करो, ये भी सदका है। सब्र दरअसल ये है कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे उस पर अहजारी ना करो। याद रखो, अमन का दरवाजा तुम्हारी अपनी ही जात में खुलता है। बाज तकलीफों और परेशानियों में इंसान के लिए खैर छुपी होती है। बांटने से खुशियां उसी तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कहता है कि ये एक धोखा है।